شک ہو گئی. اب جگید مصطفیٰ علیہ السلام محبوبانہ انداز میں لیٹے ہیں, کمری اوڑی ہے, اس انداز میں کہ مصطفیٰ علیہ السلام آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آپ کھڑے ہیں, کیا کروں, کیسے بیدار کروں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے, اب آواز دوں؟ رب کائنات نے فرمایا کہ پیارے جبرائیل تجھے کستوری کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ کس لیے دیے؟ جی یا جبرائیل قبل قدمہ, یا جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے. ڈنگ محبوب جگاون والا تے میں تینوں سکھلاواں, چم محبوب دے قدماں تائی تے ادب آداب سکھاواں. سبحان اللہ. رب کائنات نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ پتہ نہیں تھا, میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اللہ نے مجھے سارا نور کا بنایا ہے, میرے ہونٹ کستوری کے کفور کے کیوں بنائے ہیں, ہونٹ میرے ٹھنڈے ٹھنڈے کفور کے کیوں بنائے ہیں. معراج کی رات یہ پتہ چلا, یہ عقدہ کشائی ہوئی کہ اللہ نے اسی لیے میرے ہونٹ کفور کے بنائے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے, تاکہ محبوب کی جب سو رہے ہوں گے تو آپ کو بیدار کرنے کے لیے جبریل کے ہونٹ کام آئیں گے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ محبوب کے قدمین شریفین کو چمانے کا کیوں اہتمام کیا؟ تاکہ آج کل کے کچھ جو غلط فہم لوگ ہیں ان کو عقل آ جائے, ان کو بصیرت حاصل ہو جائے, ان کو علم ہو جائے, جو کہتے ہیں کہ جبریل نبی علیہ السلام کے استاد تھے, نبی علیہ السلام جبریل کے پاس شاگرد تھے, جبریل آ کر سکھاتا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج کی رات مصطفیٰ علیہ السلام کی قدمین شریفین کو چوم کر یہ مسئلہ حل کر دیا کہ لوگوں جبریل استاد نہیں ہے, جبریل مصطفیٰ کا خادم بن کر آتا ہے, استاد بن کر نہیں خادم بن کر آتا ہے. بھی خادم پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں, یا استاد چومتا ہے؟ شاگرد چومتے ہیں یا استاد چومتا ہے؟ خادم چومتے ہیں یا آقا چومتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے قدمین شریفین کو جب چوما بوسہ دیا تو کفور کے کستوری کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ جب جبرائیل علیہ السلام کے نبی علیہ السلام کو ٹھنڈک محسوس ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اپنا کملی ہٹائی اور فرمایا جبریل کیسے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے دیدار, آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. تو پھر نبی علیہ السلام کو لایا گیا مسجد حرام میں. لہذا اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کا سفر معراج ام ہانی کے گھر سے ہوا پھر بھی صحیح ہے, اگر کوئی کہے کہ مسجد حرام سے ہوا تو پھر بھی صحیح ہے. آپ مسجد حرام میں آئے, مسجد حرام میں جو دلہا بن کر آتے ہیں نا مسجد میں سلام کرنے کے لیے اور پھر جاتے ہیں آگے اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں, میرے خیال میں وہ اس آیت کے تحت یہی وجہ ہے. مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے سفر کی ابتدا مسجد سے فرمائی تھی, اور اسی لیے نبی علیہ السلام جب بھی کہیں سفر پہ جاتے تو آپ مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ اپنے سفر پہ روانگی فرماتے. اسی لیے دلہا حضرات بھی جو جاتے ہیں تو وہ مسجد میں سلام کرتے ہیں, مسجد میں جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھ کر پھر آگے جو ہے نا اپنے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ مسجد کے اللہ کے اپنے پاک گھر کے واسطے سے اور نفل پڑھنے کے واسطے سے جو دعا مانگی اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کے سفر میں خیر و خوبی عطا فرمائے. تو بہرحال رب کائنات اللہ ذو الجلال وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب آپ کا معراج اللہ فرماتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کیوں کریں؟ الذی بارکنا. اور یہ بھی یاد رکھیے
کہ نبی علیہ السلام کی معراج اس کے دو حصے عموماً، ایک ہے زمینی سفر جو اس لفظ اسرا سے جس کا بیان ہوا، تو معراج مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو اس کا انکار کرے وہ از روئے قرآن وہ بندہ بے ایمان کافر ہے، اور جو مسجد اقصی سے لے کر مکان اللہ مکان تک جو بندہ اس کا منکر ہو وہ بندہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے اپنے رستے سے۔ اور نبی علیہ السلام کا معراج جو ہے وہ جو کیا جاتا ہے، اس کی تقسیم کی جاتی ہے سفر کی، تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سری ہے، اور مسجد اقصی سے آسمان تک یہ عروج ہے، اور پھر مکان اللہ مکان یہ معراج ہے، اور پھر مکان اللہ مکان تک یہ عروج ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کا یہ معراج کا جو سفر ہے، تو دیکھیے اس آیت میں، یعنی کہ ہم جب کہتے ہیں نا یہ کام ہوا، یہ کام کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کہاں سے کہاں تک۔ مثال کے طور پر آپ گئے نا کہیں پہ، تو آپ کے جانے میں جو سوالات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ نے یہ جو سفر کیا ہے یہ کیوں کیا، پھر آپ نے جو سفر کیا ہے یہ کب سے کیا ہے، کہاں سے کہاں تک کیا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں پوری جو اس کی ڈیٹیل ہے تفصیل بتائی ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسرا بعبدہ، یہ سفر کیوں کرایا؟ سیر کرانے کے لیے۔ کس کو کرایا؟ بعبدہ، آپ نے اپنے خاص کو کرایا۔ کب کرایا؟ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کہاں سے شروع ہوا ہے سفر؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے کہاں تک؟ مسجد اقصی تک، اقصی تک یہ سفر۔ اب مسجد اقصی تک سفر کیوں ہوا؟ فرمایا مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصی تک اس لیے زمین کا سفر کرایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ وہ جو ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں بکھیر رکھی تھی، برکتیں بکھیر رکھی تھی۔ اب تفاصیل اٹھا کر دیکھو، ہر مسجد کے اندر برکت ہے، ہر مسجد کے اندر برکت ہے۔ آپ کی یہ مسجد ہے نا، اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ آپ ساہیوال چلے جائیں گول چوک مسجد میں، بابا جی کی مسجد کے اندر برکت ہی برکت ہے، جہاں بھی چلے جائیں مسجد کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ لیکن مسجد اقصی رب کائنات نے فرمایا بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی کے اندر بھی برکت ہے، مسجد اقصی کے باہر ارد گرد بھی برکت ہے، اس کے باہر بھی برکتیں ہیں۔ تو تفاصیل اٹھا کر دیکھیے کہ اس کی ارد گرد باہر برکتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کی قبریں موجود ہیں، ان کی مزارات موجود ہیں، ان کی مزارات موجود ہیں۔ بھائی عام مومن بندہ ہو تو اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہوتی ہے، جنتی باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی کی قبر جہاں پہ ہو وہاں جنت کی باغوں کیسے بہاری ہوں گی؟ اس لیے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی جس کی ارد گرد ہم نے برکتیں بکھیر رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، ہم نے محبوب کو اس لیے سیر کرائی، اس لیے سیر کرائی من آیاتنا، تاکہ ہم محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے محبوب کو اپنے قدرت کے عجائبات دکھائیں، اپنے محبوب کو ایسی انداز میں اپنے پاس بلائیں۔ فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ، کون وہ؟ ہو ضمیر سے مراد یا تو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہو ضمیر، یا نبی علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، وہ جو سیر کرا رہا تھا
हमारा रब कायनात की जात वो अपने महबूब को समी भी था, वो महबूब जो कहता था उसकी महबूब की बात भी सुनता था, जो महबूब कर रहा था उसको देख भी रहा था। इन्नहु समीउल बसीर, अगर हु ज़मीर महबूब की तरफ मर्जी हो तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मेरा महबूब सुनने वाला भी है, मेरा महबूब देखने वाला भी है। सुभान अल्लाह। ये तो था आयत का सादा सा तर्जमा जो मैंने आपको आपके गोश गुजार किया है। अब महबूब को सैर कराने की कई वजूहात, जो एक वजह मैंने मेरे दरमियान में बता दी। अब महबूब के एक दफा तशरीफ फरमा थे, महबूब करीम अलैहिस्सलाम महव इस्तराहत थे, आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आते, महबूब को उठाते, महबूब को उठाकर बताए मक्का में ले जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोने का वक्त नहीं है, जरा आप मुलाजा फरमाएं। तो महबूब को आपकी उम्मत के कयामत तक जितने भी गुनाहगार गुनाह कर रहे थे वो दिखाए गए, उम्मत के गुनाह दिखाए गए और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जिस नबी की उम्मत इतनी गुनहगार हो क्या वो आराम की नींद सो सकता है? जी या अल्लाह, इन गुनाहों की तराफी, इन गुनाहों की माफी कैसे होगी? रब्बे कायनात की तरफ से हुक्म हुआ कि आपकी शब बिदारी के साथ अगर आधी उम्मत के गुनाह बख्शाने हैं तो आधी रात जागी अल्लाह की इबादत करे, अगर सारी उम्मत जिन्हें बख्शानी है तो सारे गुनाह बख्शाने हैं तो सारी रात। अब फिर क्या था कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, हम तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए क्या करते हैं, जब हम यही कहा जाए ना हमें एक दुरूद पाक पढ़े तो हम अस्सलातु वस्सलामु अलैहि वसल्लम, हम जो अपना यानी कि मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं ना वो कुछ अजीब सा अंदाज होता है। अब देखिए हमारे महबूब हमारे लिए क्या करते हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं वो आका हमारे लिए क्या करते हैं। जब महबूब को ये हुक्म हुआ तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम आप सारी सारी रात खड़े होकर अल्लाह की याद करते हैं, हत्ता तबर्रमत कदमा हो सका हो, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफ या आपकी पिंडलियां सूज गई। वो खुदा जो सारी सारी रात जागने का, बेदार होने का ऐलान फरमा रहा है, हुक्म दे रहा है। जब महबूब की इस हालत को देखा ना तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत नाज़िल फरमाई, फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व मिनहु क़लीला मिनहु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। फरमाया प्यारे महबूब सारी सारी रात आप ना जागा करें, कुछ आप आधा रात जाग लिया करें, या आधे से कम जाग लिया करें, या आप थोड़ा बहुता इससे ज्यादा जाग लिया करें और ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, प्यारे महबूब कुछ थोड़ी देर बैठकर कुरान पढ़ लिया करें। लेकिन महबूब थे, उम्मत के गुनाह देखकर कब आराम आता, कब सुकून आता, उम्मत की तकलीफ देखकर कब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम आराम से सोते। जब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फिर उसी तरह बदस्तूर अपने जागते हैं, अल्लाह की याद में खड़े होकर रब की इबादत करते हैं, मुंह रो रो कर उम्मत की बख्शी की दुआएं करते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे महबूब ऐसे नहीं, अब आए मेरे पास आए, आपने अपनी उम्मत के गुनाह तो मुलाजा कर लिए ना, अब जरा आकर मेरी रहमत के दरिया भी देख जाइए, मेरे रहमत के समुद्र भी देख जाइए। एक शायर जिस तरह कहते ना कि बख्श दया गुनहगारानो, बख्श दया खताकारानो, आसीते आ गए हारा, बख्श दया खताकारानो, आसीते आ गए हारा, उम्मत दे गुनाह दे दफ्तर ते दस्तखत करवाता
چپ کر کے اللہ تعالی نے محبوب کو شب معراج آپ نے پاس بلا کر آپ نے بخشش کے سمندر دکھا کر فرمایا پیارے محبوب آئیے نا اپنی امت کے گناہ کو دیکھ کر پریشان نہ ہوئیے، آئیے میرے رحمت کے دریا دیکھیے، میرے رحمت کے سمندر دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میرے رحمت کے سمندر زیادہ ہیں۔ تو محبوب کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے آپ کو معراج پہ بلایا۔ باقی مدد انشاءاللہ تعالی پھر اگلے جمعے وما علیہ الا البلاغ، سنتا رہو۔